اب آپ پوری انسانی برادری کا سروے کریں. یورپ اور امریکہ اور لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی اور جس سماج میں آپ جی رہے ہیں وہیں پہ ایک نظر ڈالیں. یوں تو ضمنی طور پر انسان آپ کو بہت شعبوں میں بٹا ہوا ملے گا. انسان بہت سارے ڈپارٹ میں منقسم ملے گا, بٹا ہوا ملے گا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا کام علاج کرنا ہے. یہ وکیل صاحب ہیں, ان کا کام مقدمہ سالو کرنا ہے. یہ انجینئر صاحب ہے, ان کا محکمہ الگ ہے. یہ امام صاحب ہیں, ان کی ذمہ داری الگ ہے. یہ خطیب ہیں, یہ شاعر ہیں, یہ نقیب ہیں, وہ بزنس مین ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ کسان ہیں. الگ الگ شعبے انسانوں کے بیچ آپ کو ملیں گے, لیکن بنیادی طور پر مقصد کے اعتبار سے حقیقی معنوں میں پوری انسانی برادری دو وچار دھاروں میں منقسم ہے. ضمنی طور پہ تو بہت ساری قسمیں ہیں, بہت سارے شعبے ہیں, لیکن اصولی طور پر, بنیادی طور پر مقصد تخلیق کے پیش نظر انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اپنے اختیار کے مطابق. ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جن کا جینا اور مرنا اللہ کی مرضی کے لیے ہے. ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جو چلنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں. بولنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ اس بات کے بولنے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں. لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچتی ہے اس کے کھانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں. پورے انسانی برادری میں ایک جماعت وہ ہوئی جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتی ہے. اس جماعت کو صوفیہ کہتے ہیں, اس جماعت کو اولیاء کہتے ہیں, اس جماعت کو صلحاء کہتے ہیں. اسی میں علماء ربانیین ہوتے ہیں. اللہ والوں کی جماعت, اللہ کے ولیوں کی جماعت. اس کے بالمقابل دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہے کہ چلنے میں اللہ کی مرضی اس کے سامنے نہیں ہوتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ دنیا کیسے حاصل ہو. اللہ کے علاوہ چاہے جو چیز ہو, دنیا ہو, زمین ہو, مکان ہو, کھیت ہو, کھلیان ہو, عزت ہو, آبرو ہو, شوکت ہو, چودراہٹ ہو, جو بھی ہو, عزت کیسے ملے گی, دولت کیسے ملے گی, ثروت کیسے ملے گی, اس کے پیش نظر دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. بنیادی طور پر انسان ان دو حصوں میں بٹا ہے. اللہ کے لیے جینے والوں کی جماعت اور اللہ کو بھول کر مخلوق کے لیے جینے والوں کی جماعت. بنیادی طور پر انسانوں کی دو تقسیم ہوئی. اس میں یاد رکھیے, ایک جماعت جو دوسرے جماعت سے الگ ہو رہی ہے وہ کپڑے کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے لیے جینے اور نہ جینے کی بنیاد پر. ایک جماعت کی جو دوسرے جماعت سے تقسیم کی جا رہی ہے وہ کسی شناخت اور حیت اور پیشے کی بنیاد پر نہیں, کون اللہ کے لیے جینے والی جماعت ہے اور کون دنیا کے لیے جینے والی جماعت ہے, اس بنیاد پہ تقسیم کی جا رہی ہے. چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چوراہے پہ مونگ پھلی کی دکان لگانے والا بھی وہ اللہ کی محبت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کھیت میں کسان ہل چلانے والا بھی ایک ایک قدم کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا ہو, اور یہ عین ممکن ہے کہ درسگاہ میں بیٹھ کے بخاری پڑھانے والا بھی نذرانے کی لالچ میں بخاری کا درس دے رہا ہو. یہ جو تقسیم ہوئی وہ اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے علاوہ کے لیے جینے والوں کی ہو رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پہ قبضہ کیے ہوا ہے, ہٹ نہیں رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ نذرانہ ہمارے پاس آئے.